اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں قربانی سے جڑے ہوئے بہت سی باتوں کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی یادگار ہے جسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جذبہ اثار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں جذبہ اثار اور اخلاص پیدا کرنا ہے۔ قربانی کا یہ عمل خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے یہ اہم عبادت بھی اب رسم بنتی جا رہی ہے۔ خلوص کی بجائے ریاکاری اور دکھاوا نظر آ رہا ہے۔ رسائل اور جرائد اور ٹی وی میں نمایاں ہونے کے لیے قربانی کی قیمتیں دوگنی چوگنی دی جا رہی ہیں تاکہ ہماری خبر آ جائے۔ قربانی کے جانوروں کے ساتھ تصویریں بنوائی جا رہی ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، گویا قربانی کی روح حقیقت میں مفقود ہو رہی ہے۔ شاعر مشرق نے کبھی کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ قربانی ایک اہم دینی فریضہ ہے جس کو شرعی احکامات کے تابع ادا کیا جائے تو ادا ہوگا، وگرنہ روح قربانی حاصل نہ ہوگی۔ اسی ملی جذبہ ہمدردی کے تحت میں نے اپنی آج کی ویڈیو ترتیب دی ہے تاکہ آپ کو قربانی کی اصل روح سے روشناس کروا سکوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں فرمان الہی ہے، سورہ کوثر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 30، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مذکورہ مقدسہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 حکم ارشاد فرمائے، ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں سل کے متعلق بعض مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد نماز عید ہے۔ مفسرین نے اس آیت میں نہر کو قربانی پر محمول کیا ہے۔ قربانی جہاں یادگار خلیل اللہ علیہ السلام ہے، وہیں یہ سنتے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنے ہاتھ سے فرماتے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 پر ارشاد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گندمی رنگ کے سینگ والے مینڈوں کی اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھا۔ قربانی اور عمل صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کر لیا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا یہی قاعدہ تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ہر مسلمان جو عاقل بالغ اور مقیم ہو اس پر واجب ہے قربانی، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ فقہ کی مشہور درسی کتاب میں ہے، کتاب کا نام ہے کنز الدقائق۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان پر قربانی ہے کہ کافر پر نہیں، بالغ پر قربانی ہے، نابالغ پر نہیں، عاقل پر قربانی ہے، مجنون یا دیوانے پر قربانی نہیں، مقیم پر قربانی ہے، مسافر پر قربانی نہیں۔ نیز نصاب سے مراد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد رقم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائے؟ تو اونٹ اونٹنی، گائے بیل بھینس بھینسا، بکری بکرا، بھیڑ مینڈا، دمبا کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ مینڈا دمبا بکرا اور بکری کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، جبکہ بقیہ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات پائی جائیں، جن کو خنثی کہتے ہیں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جانوروں میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فقہ اہل سنت والجماعت کے مطابق بکرا بکری ایک ہی سال کے ہونے ضروری ہیں، جبکہ دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہو مگر دیکھنے میں سال بھر کا محسوس ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے اور بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔
فتاوی عالمگیری میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص پر قرض ہے اور اس کے اموال سے قرض کی مقدار نکال لی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہی لکھا گیا ہے کہ اگر بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کو کرنا چاہے تو ان سے اجازت حاصل کر لے، اگر ان کی اجازت کے بغیر قربانی دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، اور نابالغ کی طرف سے اگر واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہی لکھا گیا ہے کہ آپ صرف قربانی کر سکتے ہیں، اس کی رقم یا جانور صدقہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کیونکہ دوسری چیز اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کرنے کے کسی نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو ایسا بالکل درست نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانور خصی قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو خصی جانور یعنی جس کے خصیے نکال دیے گئے یا بیکار کر دیے گئے تو اس کی قربانی درست ہے، اس لیے جانور میں خصی ہونا عیب نہیں، بلکہ اس سے گوشت بہتر ہوتا ہے اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک عیب کی تعریف یہ ہے کہ عیب سے مراد اس چیز کا لاحق ہونا ہے جس سے جانور کی قیمت میں کمی آئے، اور خصی ہونے سے جانور کی قیمت میں کمی نہیں آتی۔ قربانی کرتے وقت اگر جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا اور ذبح کر دیا گیا جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ در مختار میں ایسا لکھا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ قریبی عزیزوں کے لیے اور ایک حصہ فقراء کے لیے ہونا چاہیے۔ فتاوی عالمگیر۔ قربانی کا چمڑا، اس کا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو بطور اجرت نہیں دی جا سکتی، اس کو اجرت پر دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے، لہذا کھال کو فروخت کر کے رقم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اور اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض بیچا مگر اس لیے نہیں بیچا کہ اسے اپنے اوپر یا بال بچوں پر خرچ کرے گا، بلکہ اس رقم کو صدقہ کر دے گا یا رقم مدارس دینیہ میں بھیج دے گا تو ایسا کرنا درست ہے۔ فتاوی عالمگیر۔ جہاں تک بھینس کی قربانی کا تعلق ہے تو اگر سورہ حج کو دیکھیں اور سورہ انعام کی آیت نمبر 142 سے 144 تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی کہ مویشی قسم کے جانوروں کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، اور انعام کی توضیح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ بھیڑ ہو سکتی ہے، بکری ہو سکتی ہے، اونٹ یا پھر گائے۔ انہی 4 جانوروں کی قربانی پوری امت مسلمہ کے نزدیک اجماعی اور اتفاقی طور پر مشروع ہے۔ ان جانوروں کے خواہ کوئی بھی نسل ہو، اسے لوگ خواہ کوئی بھی نام دیتے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا بھیڑ کی نسل میں سے دمبا ہے، اس کی شکل اور نام اگرچہ بھیڑ سے کچھ مختلف ہیں، لیکن چونکہ وہ بھیڑ کی نسل اور قسم میں شامل ہے لہذا اس کی قربانی مشروع ہے۔ اس طرح مختلف ممالک میں اور علاقوں میں بھیڑ کی اور بھی بہت سی قسمیں اور نسلیں ہیں جو دوسرے علاقے والوں کے لیے اجنبی ہیں اور وہ انہیں مختلف نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان سب کی قربانی بھیڑ کی نسل اور قسم کے ہونے کی بنا پر جائز اور مشروع ہے۔ اس طرح اونٹوں وغیرہ کا بھی معاملہ ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے ایک بکر یعنی گائے بھی ہے، اور اس کی قربانی کے لیے کوئی نسل قرآن و سنت نے خاص نہیں فرمائی۔ آیا بھینس کی قربانی جائز ہے ناجائز، اس کے بارے میں سوال اکثر کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ گائے کی نسل میں سے جوامیس یعنی بھینسیں ہیں اور اس کی واحد جاموس ہے۔ یہ گائے کی بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے۔ یہ گائے کی سب اقسام میں سے زیادہ دودھ دینے والی اور جسمانی اعتبار سے بڑی ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد محدث و مفسر ابو البرکات عبدالسلام بن عبداللہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینسیں گائے کی ہی ایک قسم ہیں۔ لغت عرب میں امام و حجت کا درجہ رکھنے والے علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک نسل ہے۔ لسان العرب صفحہ نمبر 6۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی نہیں کی لہذا اس کی قربانی سے اعتراض بہتر ہے، اور یہ احوات اولا سے ہے۔ ہمارا ان اہل علم سے مؤدبانہ سوال ہے کہ یہ احتیاط صرف گائے کی ایک نسل بھینس کے ہی بارے میں کیوں
یوں ہے، ان کو چاہیے کہ گائے کی جو نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی میں ذبح کی صرف انہی کی اجازت دیں۔ کیا بھینس کے علاوہ موجودہ دور میں پائی جانے والی گائے کی تمام نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے قربانی میں ذبح کی تھی؟ اس طرح تو دیسی، ولایتی، فارسی، افریقی تمام قسم کی گائے کی قربانی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح بھیڑ و بکری اور اونٹ کا بھی معاملہ ہوگا۔ پھر ہر شخص قربانی کے لیے عربی گائے، عربی اونٹ، عربی بھیڑ اور عربی بکرا کہاں سے لائے گا؟ اور اگر کوئی عربی نسل سے کوئی جانور تلاش بھی کر لے تو اسے تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ بینے ہی اسی نسل سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے قربانی کی تھی، یا بعد میں پیدا ہونے والی کوئی نسل ہے۔ پھر یہ احتیاط والی بات اس لیے بھی عجیب سی ہے کہ اگر بھینس گائے نہیں تو اس کی قربانی سرے سے ہی جائز ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ گائے ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ حال حاصل یہ کہ بھینس گائے کی ایک نسل ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ قربانی کا وقت 10ویں ذو الحج کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ جن آبادیوں میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں جائز ہیں وہاں عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو پھر اس کو دوبارہ کرنی ہوگی۔ فقہ اہل سنت والجماعت کے مطابق اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ محض صرف گوشت ہوگی، صدقہ ہوگی، وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے بھی ثابت ہے۔ فقہ جعفریہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختلف معاملہ رکھتی ہے۔ ان کے مطابق قربانی کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے گئے اور ان کی جگہ پر مینڈا قربان ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے آ کر نماز پڑھی تھی، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا، لہٰذا پہلے قربانی ہونی چاہیے، بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ذیل میں ہم فقہ جعفریہ کی مشہور کتب سے قربانی کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ من لا یظہر الفقی کی جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 3087 پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی صرف اسی جانور کی جائے جو ذی الحج کے پہلے عشرے میں خریدا گیا ہو۔ من لا یظہر الفقی جلد نمبر 2 احادیث نمبر 3064 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر کے پلے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فروع کافی باب نمبر 185 حدیث نمبر 3 امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی میں سے 1/3 خود کھائے، 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں کو تحفے میں دے، 1/3 تصدق کرے۔ فروع کافی باب نمبر 180 حدیث نمبر 1 تا 5 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی میں اگر بھیڑ ہو تو کم از کم 2 سال کی ہو اور مادہ بہتر ہے، اگر بکری ہو تو 2 سال سے زائد کی ہو اور نر ہو، اگر نر نہ ہو تو بھیڑ بہتر ہے، اگر مینڈا ہو تو کالا ہو، بے سینگ ہو، نر ہو، موٹا تازہ اور تندرست ہو، گائے ہو تو 2 سال سے کم کی نہ ہو اور مادہ بہتر ہے، اونٹ ہو تو کم از کم 2 دانت والا ہو اور مادہ بہتر ہے۔ فقہ جعفریہ خصی جانور کو بھی عیبدار سمجھتے ہیں اور اس کی بھی قربانی کو جائز تسلیم نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، ہم کسی فقہ کی تعریف یا توضیح یا کسی کی حمایت نہیں کر رہے، ہمارا کام صرف معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ صحیح بات، اصل معاملہ کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔